سیدنا حسن رضی اللہ اور سیدنا حسین کے قاتل کون ہیں، یہ اسلام کی تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت یعنی شمر نہیں ہے؟ نہیں، شمر نہیں، شمر نہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق، اس کو ملاحظہ فرمائیں، شمر ابن ذوالجوشن۔ شمر ابن ذوالجوشن کیا تھا؟ یہ صحابی کا بیٹا ہے۔ خیر القرون میں سے ان کے علماء کا قول ہے کہ خیر القرون کون ہے؟ صحابہ و ابناؤہ، صحابہ ہے، اس کے بعد جو بعد والا حصہ ہے وہ ان کے بیٹے ہیں۔ وہ میں اپنے ایک قسط میں دکھا چکا ہوں، اسکرین پیج آپ کو دکھا چکا ہوں، وہ آپ اس کو جا کے ملاحظہ کریں، دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک کانت لابی صحبہ، اس کے باپ کے لیے شمر ابن ذوالجوشن کے لیے کیا ہے؟ صحبت تھی، وہ صحابی تھا۔ وہ تابعی، یہ تابعی بہترین افراد میں سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے۔ اچھا یہیں تک بات ہے؟ نہیں بھائی، روا عنہ ابو اسحاق سبیعی، ابو اسحاق سبیعی نے اس سے روایت بھی نقل کی ہے۔ اچھا واہ، کیا بات ہے بونس کی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جی۔ سنن ابن داؤد، بڑی زبردست ایک، ہم نے کہا کہ دیکھیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے روایت نقل کی ہو، ٹھیک ہے۔ سنن، اب دیکھتے ہیں روایت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ سنن ابن داؤد میں گئے کیونکہ مل نہیں رہی تھی نا روایت، کیونکہ شمر ابن ذوالجوشن کو آپ مکتبہ شاملہ میں اس میں سرچ کریں تو آپ کو روایت نہیں مل رہی تھی، لیکن ایک چیز مل گئی۔ ملاحظہ فرمائیں سنن ابن داؤد میں الجزء الرابع، روایت کی سند دیکھیں، ان ابی اسحاق، ابو اسحاق نے جو اس روایت نقل کی ہے، ان ذوالجوشن، یہاں پر ذوالجوشن کا نام دیا ہوا ہے، شمر نہیں ہے، شمر ابن ذوالجوشن۔ اچھا اب 2 نمبر پہ جو شعیب بن نعود صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اسنادہ ضعیف، کیوں؟ لانقطاعہ، سند ضعیف ہے کیونکہ درمیان میں انقطاع ہے۔ ابو اسحاق جو ہے اس کا نام عمرو بن عبداللہ سبیعی، لم یسمع من ذوالجوشن، اس نے ذوالجوشن سے روایت نہیں سنی، کیونکہ روایت وہ کس سے؟ بیٹے سے، یعنی شمر سے روایت اس نے سنی ہے، ذوالجوشن سے نہیں سنی۔ اب ذوالجوشن جو ہے اس سے اس نے روایت تو نہیں سنی، شمر سے روایت سنی ہے۔ اب یہ درمیان میں انقطاع پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ابو اسحاق جو ہے مدلس تھا، تو مدلس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان واسطوں کو گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے روایت کی سند جو ہے وہ ضعیف شمار ہو۔ تو اس نے اس واسطے کو گرا دیا اور کہا کہ ذوالجوشن سے روایت نقل ہو رہی ہے، جبکہ اس نے شمر ابن ذوالجوشن سے روایت نقل کی ہوتی ہے۔ تو یہ روایت تھی جو شمر سے نقل کی ہے۔ اچھا نیچے ہم نے کہا کہ اس روایت کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس لیے کہ شمر جو ہے وہ قاتل امام حسین ہے، ملعون ہے، خبیث ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اوصاف ہوں گے، اس لیے اس روایت جو ہے وہ ضعیف قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قلنا، ہم کیا کہتے ہیں، شعیب بن نعود ہم کیا کہتے ہیں، یعنی بذالک، یعنی یہ جو روایت کا ضعف ہے وہ کیوں؟ جہالت شمر، شمر مجہول ہے، اس وجہ سے قاتل امام حسین نہیں، قاتل امام حسین کو قتل کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہم نے باقی قاتلین سے تو دین لیا ہے نا بھائی، عمر ابن سعد سکہ اس سے دین لیا ہے، باقی یحییٰ ابن سعید و فلاں فلاں ایکس وائی زیڈ، وہ عبد الرحمن بن صبرہ، جتنے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، کوئی 7 8 9 10 تو بیان کر چکے ہیں، وہ سارے ہمارے نزدیک تابعی تھے، مسلم، بخاری، داؤد، نسائی، فلاں فلاں فلاں، سب میں روایتیں موجود ہیں۔ تو ہم نے باقی قاتلین سے بھی لیا، شمر کا کیا قصور ہے؟ بس یہ ہے کہ شمر یہاں پہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ اچھا شمر ابن جوشن جو ہے لعنتی، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا۔ آپ کہیں گے آپ کو یہ جو میں ایک سوال بارہا، یہ ایک سوال اہل سنت سے بارہا پوچھ چکے ہیں کہ قاتلین امام حسین ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ یہ آج تک بیچارے جواب نہیں دے سکے۔ ان کے مولوی، ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بھی سوال پیش کر چکے ہیں، پچھلے سال بھی سوال یہ رکھا تھا، اب بھی رکھ رہے ہیں کہ بھائی قاتلین امام حسین ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے، آج تک جواب نہیں دے سکے، لیکن ہم آپ کو آج بتا دیتے ہیں کہ شمر ابن ذوالجوشن جو ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ انہو، اس سے ابو اسحاق سبیعی نے، ملاحظہ فرمائیں روایت نے لیس باہل روایت، ذہبی کہتے ہیں بھئی یہ اس اہل نہیں، اس سے روایت لی جائے، فإنہ احد قتلۃ الحسین، یہ ان قاتلین میں سے ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اچھا روا ابو بکر ابن عیاش ان ابی اسحاق سے روایت کر قال، اب کیا کہتا ہے جی، کانا شمر یصلی معنا، کہ شمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی شمر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت کیا ہے، شمر قاتلین امام حسین علیہ السلام میں تھا، اس وقت شیعوں کی نماز جو ہے وہ مسجد اور یہ سارے معاملات علیحدہ تھے، اور جو مخالفین مکتب اہل بیت تھے ان کی امام جماعت اور وہ سارے مسائل علیحدہ تھے۔ تو شمر ابن ذوالجوشن جو ہے وہ ان کے، یعنی یہ جتنے بھی افراد ہیں محدثین اہل سنت، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے اور شمر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اب شمر کی نماز کی کیفیت آپ کہیں گے یہاں کیسے ثابت ہوتا ہے، وہ ابھی ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ علیحدہ ہوتی تھی شیعوں کی جماعت۔ ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی، ادے بن ثابت کیا کہتے ہیں، احمد ابن حنبل نے کہا، وائجلی نے کہا سکہ ہے، وقال ابو حاتم صدوق کان امام مسجد الشیعہ،
الشیعہ الف لام کے ساتھ، کہ یہ جو ادے بن ثابت تھا یہ کیا تھا، یہ امام مسجد تھا، شیعوں کی امام مسجد تھا، امام جماعت تھا، امامت کروایا کرتا تھا، اور وہاں سے شمر ان افراد کے ساتھ یعنی قاتلین امام حسین میں سے جو شمر ہے وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ بات چیز واضح ہو جاتی ہے کہ شمر ایک تو معاویہ کے شیعوں میں تھا، عثمان کے شیعوں میں سے تھا، اور اس کا جو نماز پڑھنا ہے وہ شیعوں والا نہیں تھا، چونکہ اس وقت شیعوں کی اور اہل سنت کی اس وقت کے اہل سنت نہیں، آج کے اہل سنت، اس وقت کے یہ عثمانی اور جو اپنا ان کے مکتب خلفاء کے ماننے والے تھے، ان کا اپنا ایک علیحدہ نماز پڑھنے کا سسٹم تھا، اور شمر ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت قاتلین امام حسین کا مذہب ایک تو عثمانی تھا جو آج کے ناصبی بنیں گے، اور وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا مدد۔